صفحہ نمبر 153 یعنی کہ پیج نمبر 153، اور یہ ہے سیرت النبی جلد اول، اور ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہجرت حبش، یعنی حبشہ کی طرف جو ہجرت ہے وہ سن 590 میں ہوئی۔ اس کے ایک دو بھی لاگ بیان کیے جا چکے ہیں، اس کا تیسرا حصہ بیان کیا جا چکا ہے، تیسرا حصہ بیان کرنے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہجرت حبشہ۔ اسی اثناء میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلہ کے لیے خود گیا۔ صحابہ رضی اللہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خیر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے، لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مشرق کے سہارے نیل تیر کر روز زرمگاہ میں پہنچے۔ ادھر صحابہ رضی اللہ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد حضرت زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی۔ یہ تمام واقعات مسند ابن حنبل میں مذکور ہیں۔ ابن ہشام نے بھی تفصیل سے لکھے ہیں، لیکن طبری اور ابن سعد نے حضرت جعفر رضی اللہ اور نجاشی کی تقریر کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابن حنبل اور ابن ہشام کا سلسلہ روایت یہ ہے کہ محمد بن اسحاق زہری، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حرث بن ہشام مخزومی، ام سلمہ رضی اللہ، یہ سب روایت سکہ ہیں، اور سب سے اخیر راوی حضرت سلمہ رضی اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور خود اس واقعہ میں شریک تھیں، وہ اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ بن اسد کے ساتھ حبش میں ہجرت کر کے گئی تھی۔ مورخ یعقوبی نے بھی بتفصیل یہی واقعہ لکھا ہے۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، تِلْكَ الْغَرَانِقَ الْأَحْلَامِ وَأَنْ شَفَاعَتَهُمْ لَتَرْجَىٰ، یعنی یہ بت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی مطابقت کی۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ کہ چند کافروں کے سوا تمام جنوں انس نے حضور کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا، صحیح ہے، جیسے کہ صحیح بخاری باب نمبر 2۔ مثلاً بہقی، قاضی
مثلاً باب نمبر 2 میں قول فسجد اللہ وعبدو میں مذکور ہے، مگر باقی حصہ بیہودہ اور ناقابل ذکر ہے، اور اکثر کبار محدثین مثلاً بہقی، قاضی ایاز، علامہ عینی، حافظ منذری، علامہ نودی نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کی بہسند نقل کیا ہے۔ ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن حساق، موسیٰ بن عقبہ، ابو معشر شہرت عام رکھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کے تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو جن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں، اور یہ روایتیں مرسل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی طرف سے فکرے ملا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بیان کریں گے۔ ابھی ہجرت حبشہ کیا بیان چل رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔